میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان بیراتی. آج میرے پروگرام کو جوائن کیا ہے علامہ محمد ارشد نقشبندی صاحب نے, سینئر رہنما تحریک لبیک پاکستان گجرات. آج کے پروگرام میں ہم ان سے کچھ شریفانہ سوالات کریں گے اور جوابات لیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا محترم, یہ جو موجودہ ملکی صورتحال خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے, ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے دیکھو, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر آخری دم, قبر, حشر, ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور اس معاملے میں میں تو یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا. ہم صبح شام ہمارے ملک میں یہی شکوہ چل رہا ہے کہ فلاں سیاستدان کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں بندہ کیا کر رہا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ قصور کسی اور کا نہیں, قصور ہمارا اپنا ہے. نہ تھی جب اپنے عیبوں کی خبر رہے, ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اگر ہم اپنا کردار خود دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنا یہ سارے معاملات خود ہم نے تباہ کیے ہیں. اس لیے کہ قرآن پاک نے جو بھی کہا ہے سچ کہا, حق کہا. آج تک قرآن پاک کا کوئی دعویٰ غلط نہیں ہوگا کہ ہم کہیں قرآن پاک نے یہ کہا تھا, یہ نہیں ہوگا. قرآن پاک نے واضح لفظوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا اگر میرے ذکر سے روگردانی کرو گے, اگر میری ذات سے دور ہوتے ہو, میرا ذکر نہیں کرتے, شکر نہیں کرتے, میری عبادت نہیں کرتے اور میرا کہنا نہیں مانتے, اللہ فرماتا ہے میں تمہارا جینا تنگ کر دوں گا. جی اصل میں جو ہمارا جینا تنگ ہوا ہے وہ سبب ہمارے نااہل حکمران بنے ہوئے ہیں. لیکن ان نااہل حکمرانوں کے پیچھے ہمارا اپنا کردار ہے. ہم نے ووٹ کس کو دیا, ہم کس کو آگے لے کر آئے, جو خود نماز نہیں پڑھتا, خود روزہ نہیں رکھتا, کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا, وہ آ کر قوم کی کیسے تقدیر بدلے گا؟ ہماری تقدیر یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے پہ نہیں بدلے گی. ہماری تقدیر کل بھی اور آج بھی کملی والے آقا کی سنت پہ عمل کرنے میں بدلے گی. اس لیے شاعر نے کہا تھا دونوں عالم میں تمہیں گر مقصود آرام ہے, ان کا دامن تھام لو محمد جن کا نام ہے. یہ ہمارے لیے یہ آج لمحہ فکریہ ہے. یہ قوم رو رہی ہے جی مہنگائی اتنی بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, جناب بجلی کا بل اتنا چلا گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. لیکن یہ بات یاد رکھنا, ہر درد کی دوا نظام مصطفیٰ. ہم بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارے قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ, ہمارے قائد محترم قبلہ صاحبزادہ سعد رضوی صاحب اور دیگر تمام بزرگ ہمیں ہر پلیٹ فارم پر ایک ہی پیغام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سارے دردوں کی دوا صرف نظام مصطفیٰ میں ہے. یعنی کہ اکارڈنگ ٹو یو آپ کہتے ہیں کہ ذیشان صاحب عوام ذمہ دار ہے اصل. ہاں اصل جو ہے نا وہ ذمہ دار اور قصوروار عوام ہے. اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لے تو یہ جو ان کی سلیکشن غلط ہے عوام کی, عوام خود غلط ہے, اس کا مطلب ہے. جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں جب عوام ووٹ جب دیتی ہے نا, وہ سمجھتی ہے نا شاید ہم ووٹ جو ہے نا وہ ہمارے گھر چودھری آ گیا لہذا ہم اسے ووٹ دے دیں, ہمارے گھر خان صاحب آ گیا ہم اسے ووٹ دے دیتے ہیں. یہ ووٹ در حقیقت اپنا آپ کسی کے حوالے کرنا ہے. جب سے ملک پاکستان بنا ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں, کبھی چور آ رہے ہیں, ڈاکو آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج ہی اگر قوم سمجھ جائے, یہ جتنے ہمارے حکمران ہیں ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے خود دیکھ لیں, خود شریفانہ انداز سے ان کی طرف دیکھیں کہ ان میں سے کون ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے, ہماری حکومت چلا سکتا ہے. تو پورے پاکستان میں جتنے لیڈر ہیں ان کو اگر ایک لائن میں کھڑے کریں تو ذمہ دار باشعور کی سوچ قبلہ صاحبزادہ سعد حسین رضوی پہ پڑے گی, جو حافظ قرآن بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفکر بھی ہیں اور امام بھی ہیں, خطیب بھی ہیں اور قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں. ہماری بچت, ہماری بقا قرآن و حدیث سمجھنے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے میں ہے. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے اگر تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آتی ہے تو یہ جو مسائل ہیں کیا یہ کنفرم ہے کہ یہ بھی دوسری یہ مسائل حل کر پائے گی یا دوسری سیاستدانوں کی طرح حکمرانوں کی طرح جو ہے وہ دعوے وعدے کیے جائیں گے؟ دیکھو ہماری تحریک کا جو دعویٰ ہے نا, اس کا واضح دو ٹوک اعلان ہے کہ ہم اس ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں.
جب میرے آقا کا دیا ہوا نظام اس ملک میں آئے گا تو پھر کوئی بھوکا بھی نہیں سوئے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام نے ایسا نظام دیا ہے کہ جو کسی چونٹی پر بھی ظلم کرنا برداشت نہیں کرتا. کہتا ہے جب تم راستے میں چل رہے ہو آگے چونٹیاں آ گئی ہیں تو حضور فرماتی ہیں چونٹیوں نے تمہیں دیکھ کر راستہ نہیں بدلنا، بلکہ تم دیکھ رہے ہو تمہیں نظر آ رہی ہیں، لہذا چونٹیوں کو سامنے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے گزرو تاکہ چونٹی تمہارے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے. بھلا جو اسلام چونٹی کا اتنا لحاظ کرتا ہے، اتنا خیال کرتا ہے، تو وہ اس رہنے والے معاشرے میں رسول اللہ کے غلام کا کتنا لحاظ رکھتا ہوگا. سبحان اللہ. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان ذیشان گجراتی کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ سب کا اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.